نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعا اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگے تو اس کے آداب کیا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیوں مانگتے ہیں اور کس طریقے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور وہ کون سے آداب ہیں ان کا لحاظ کیا جائے تو دعائیں قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوں گی۔ اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ والا طریقہ اپناؤ تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر یہ والا طریقہ نہیں اپناؤ گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ غلط فہمیاں بھی ہمیں ہوتی ہیں کہ دعا میں جب بھی ہم دعا مانگے تو پہلے کسی اور کے لیے مانگے اور پھر جو ہے وہ اپنے لیے مانگے، یا اپنے لیے نہ مانگے کسی اور کے لیے مانگے تو ہمیں سارا کچھ مل جائے گا۔ تو یہ کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے نتیجے میں ان غلطیوں کا تدارک کیا ہے اور صحیح حق بات کیا ہے وہ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تھے تو ابتداً اپنے لیے جو مانگنا ہوتا وہ مانگتے۔ اس کے اندر دیکھیں عقلی بات بھی یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کے لیے مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود اپنی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی حاجت نہیں ہے اور آپ کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ دعا کا جو طریقہ ہے، جو آداب ہیں، اس میں عبدیت ہے، اور عبدیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں سوالی ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ چیز چاہیے۔ اور جب آپ اپنے لیے نہیں مانگتے، کسی اور کے لیے مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مانگتے تھے تو ابتداً اپنے لیے اور پھر کسی اور کے لیے جو بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہوتی۔ یہ حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو مکمل اٹھاتے، اور آپ کی یہ جو ہتھیلیاں ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بالکل سیدھا کرو، اور ہاتھ جو ہے وہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے اس طرح۔ اور فرمایا کہ جب دعا کر لو تو پھر فرمایا کہ اس میں آمین جو ہے وہ بھی کہا کرو، دعا کا اختتامیہ۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز میں دعائیں کر رہے ہیں، تو بڑی حاجت مندی کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور بڑی للاجت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس انداز سے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ جس طرح بہت زیادہ ضرورت مند آدمی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ عاجزی اور انکساری سے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ساتھ صحابہ بھی ہیں، اور ساتھ جو ہیں وہ صحابہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سن رہے ہیں کہ یہ دعا کیا مانگ رہا ہے۔ تو اس نے دعائیں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ تو آپ نے اس صحابی کو بلایا، اس کی موجودگی میں انہیں فرمایا یا کسی اور راوی کو شک ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ جلدی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی نہیں کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی نہیں پڑھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دعا کے آداب میں سے ہیں، جب بھی دعا مانگے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد درود شریف ہے، پھر جو ہم نے مانگنا ہے وہ ہم مانگے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ایک صاحب جو ہیں وہ چیخ کر اور رو کر اور بڑی عاجزی اور انکساری سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دعا مانگ رہا ہے بڑی عاجزی اور انکساری سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے مہر لگا دی اور اگر اس نے خاتمہ اچھا کیا تو اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوگی، جو اس نے مانگا وہ اسے ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ تھے کہ خاتمے کا مطلب کیا ہے، مہر کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، پھر درود شریف پڑھا ہے، اور فرمایا کہ آخر پہ اگر یہ آمین کہہ دے تو جو اس نے مانگا ہے وہ اسے کیا ہے، مل جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور نبی پر درود شریف پڑھتا ہے اور پھر آخر پہ جو ہے وہ آمین کہتا ہے تو اس کی دعائیں جو ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کی جو یہ مانگے گا اسے مل جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا
کہ ہمیں بھی دعا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور حضور پر درود شریف اور پھر جو ہم نے مانگنا ہے وہ مانگے اور پھر اینڈ پہ درود شریف اور پھر جو ہے وہ ہم آمین کے ساتھ اپنی دعا کا اختتام کریں۔ محبوب نے فرمایا کہ یہ دعا زیادہ قریب ہے۔ پھر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے چھوٹا آدمی تو بڑوں کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو عام طور پر بڑا آدمی جو ہے وہ کسی چھوٹے کو کہنے میں آر محسوس کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے تو باپ تو بیٹا تو کہتا ہے کہ والد صاحب سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، لیکن باپ جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ بیٹے کو کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد سے کہے میرے لیے دعا کرو، ایک پیر جو ہے وہ اپنے مرید سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کرو، تو یہ اس میں تھوڑی سی آر محسوس ہوتی ہے۔ شاگرد کہتا ہے استاد سے، مرید کہتا ہے اپنے پیر سے، تو اسی طرح بیٹا جو ہے وہ باپ سے کہتا ہے، لیکن اس کے الٹ یہ ایک عجیب سا لگتا ہے۔ حالانکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اچھا یہاں پر نا یہ بڑا عجیب سی حدیث ہے، بڑا عجیب واقعہ یہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا وسلم میں آپ کے لیے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیا، یہاں بھیا کا لفظ ہے، فرمایا کہ بھیا ہم بھی دعا کے محتاج ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ اور اس دعا کرانے کے نتیجے میں اور محبوب کا کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کریں اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ ساری دنیا میں مجھے مل جائے تو اس سے مجھے خوشی نہیں ہے، جو مجھے اس جملہ سے خوشی ہے جو محبوب نے میرے لیے فرمایا کہ بھیا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں بڑے جو ہیں چھوٹے بڑوں سے دعائیں کرواتے ہیں تو وہاں بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اور انکساری۔ تو یہ کچھ آداب تھے دعا کے نتیجے میں، تو انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ اس دعا پر بات چیت اور بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔